دین کی شناخت کے لیے، فہم کے لیے ہمیں حکم ہے قرآن کریم کا کہ ہر نسل اپنے حصے کی فہم و تفقع خود کرے، لیکن ہم عملی طور پر مقلد پیدا ہوئے ہیں، یعنی گزشتہ نسلوں نے جو دین سمجھا ہے اپنے زمانے میں اور سمجھ کر انہوں نے لکھا ہے، ہمیں پابند کر دیا گیا ہے کہ آپ نے اسی کو ماننا ہے، اس سے ہٹ کر آپ نے سوچنا بھی نہیں ہے، سمجھنا بھی نہیں ہے، اور یہ ایک بنیادی مشکل کھڑی کر دی گئی ہے فہم دین میں، شناخت دین میں، جبکہ قرآن کا فرمان ہے کہ ہر نسل کے لیے یہ حکم ہے فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، ہر نسل میں سے، ہر طبقے میں سے ایک گروہ دین سمجھے اور وہ اپنی قوم کو سمجھائے۔ یہ اس طرح سے نہیں ہے جیسے ہم رواج پا چکے ہیں کہ کچھ نسلیں یا کچھ شخصیات یہ دین فہمی کا فریضہ انجام دیں، باقیوں کا کام ہے آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلتے رہیں، وہ اگر غلطی بھی کر گئے ہیں تو آپ اس غلطی کو اسی طرح دین سمجھ کر قبول کریں، نہ دین کی فہم میں، دین کی شناخت میں جو غلطی ہے وہ عالم دین کی غلطی ہے، وہ دین کی غلطی شمار نہیں ہوتی اور اس کو تصحیح کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ مثلا قرآن کریم کا نزول کا زمانہ، قرآن کریم جس جغرافیہ میں نازل ہوا ہے، عموماً آج کا مفسر اور آج کا عالم بیٹھ کر جب قرآن کی تفسیر کرتا ہے یا تشریح کرتا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس جغرافیے کو اور اس زمانے کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتا ہے کہ گویا نزول قرآن کریم میں یا قرآن کریم کے مضامین میں اس جغرافیے کا بھی کوئی دخل نہیں ہے اور اس زمانے کا بھی نہیں ہے، بلکہ ایک تجریدی شکل میں قرآن بیان ہوا ہے جس کا مکان اور زمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اس سلسلے میں عرض کروں گا، اپنے بزرگ پیشوا ساری دنیا ان کو جانتی ہے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے فہم دین میں ایک بہت بنیادی نقطہ بیان کیا ہے تمام ادیان کے لیے، تمام مذاہب کے لیے، اور وہ یہ ہے، خصوصاً مسلمان مسالک کو انہوں نے رہنمائی کی ہے کہ فہم دین میں اور مجتہدین کے لیے، فقہاء کے لیے ضروری ہے کہ وہ زمان اور مکان کو ملحوظ رکھیں احکام کے بیان کرنے میں اور احکام کے سمجھنے میں۔ مثلا عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جتنے احکام نازل ہوئے ہیں تو اس وقت، اس مکان میں اور اس زمان کی خصوصیات کو ملحوظ رکھتے ہوئے وہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اب قرآن کریم تو معتبر ہے تمام نسلوں کے لیے، تمام زمانے کے لیے اور ہر مکان کے لیے، پوری زمین کے لیے ہے، کائنات کے ہر خطے کے لیے ہے۔ جس خطے میں ہم ہیں آج، اس کی جغرافیائی خصوصیات بھی عربستان سے نہیں ملتی، اس خطے سے، حجاز کے خطے سے نہیں ملتی جغرافیائی خصوصیات۔ وہ ریگستانی علاقہ ہے، وہ صحرائی علاقہ ہے، وہاں پر جو اقتصادی نظام تھا اس وقت جگہ کا وہ مویشی پالنا تھا، کھیتی باڑی بھی نہیں تھی، یا تجارت کرنا تھا، یا اس قسم کے امور تھے۔ اور ہم جس خطے میں زندگی گزار رہے ہیں وہ ایک زرخیز علاقہ ہے، وہاں پر وہ ساری چیزیں ہیں جو اس خطے میں نہیں تھیں، یہاں پانی ہے، یہاں آبیاری ہے، یہاں کھیتی باڑی کے اور مختلف طریقے ہیں۔ تو اب احکام جو بیان ہوئے ہیں وہ اس صحرائی خطے کے اندر بیان ہوئے ہیں، تو اس خطے کی خصوصیات اس وقت کے لوگوں کے لیے ضرورت تھی، ان کی رہنمائی کر دی گئی ہے۔ لیکن جو اس جغرافیے سے ہٹ کر کسی دوسرے جغرافیے میں زندگی گزار رہے ہیں تو ان کے لیے مختلف ہو جائے گا، موضوع مختلف ہوگا، یعنی حکم اور موضوع میں، حکم کا دار و مدار علماء بزرگان تعلیم دیتے ہیں کہ موضوع کے اوپر ہے، جدھر موضوع جائے گا حکم اس کے پیچھے ویسا ہی چلا جائے گا۔ اب موضوع جو بنتا ہے حکم کا، کوئی بھی موضوع، مثلا حجاب کا موضوع کیا ہے یا قصاص کا موضوع کیا ہے، اسی طرح کسی حرمت کا یا کسی وجوب کا موضوع کیا ہے، یہ موضوع تشکیل دینے والے مختلف عناصر ہیں جن میں زمان اور مکان بہت بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی موضوع ایک زمانے میں اور ایک مکان میں وہ ایک طرح سے تشکیل پائے گا، یہی موضوع جب اس کا زمانہ بدل جاتا ہے، جب اس کا مکان تبدیل ہو جاتا ہے تو وہ دوسرے فضا میں چلا جاتا ہے، تو یہی موضوع ہے لیکن اس کا زمان اور مکان چونکہ بدل گیا ہے اس لیے حکم موضوع کے تابع ہوگا، جو تبدیلی موضوع میں آئی ہے وہ حکم میں بھی آ جائے گی۔ یہ وہ چیز ہے جو ہمارے علماء مد نظر نہیں رکھتے، ہمارے نصاب میں شامل نہیں ہے، ہماری تربیت میں نہیں ہے، ہم اپنے طلاب کو اور اپنے اسکالرز کو یہ تعلیم نہیں دیتے کہ موضوع کی حکم کا دار و مدار موضوع پر ہے، موضوع کی تشکیل میں جہاں اور عناصر ہیں وہاں پر زمان اور مکان بھی بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے آج اگر ہم بیٹھ کر ان آیات کو دیکھیں تو ان کا پہلے موضوع معین کریں کہ یہ حکم کس موضوع کے بارے میں ہے، اور موضوع کے اندر اس زمانے کی ساری خصوصیات شامل تھیں۔ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ خصوصیات آج میرے زمانے میں موجود ہیں، اگر وہ خصوصیات بدل گئی ہیں تو موضوع بدل گیا ہے، جب موضوع بدل گیا تو اس کا حکم بھی وہی ہوگا جیسا موضوع ہے۔ اس وجہ سے یہ وہ کلیدی نقطہ ہے، بنیادی نقطہ ہے، اس کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو ہم اکثر اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ اگر ارادہ ہو، حل کرنا چاہیں تو علمی راستہ موجود ہے، بنیاد علمی موجود ہے، بزرگان کی دی ہوئی تعلیم ہمارے پاس موجود ہے، اور سب سے بڑھ کر عقل ہے ہمارے پاس۔ ہم عقل کے تناظر میں سب کچھ سمجھیں گے۔ وہ عقل جس کے ذریعے سے ہم نے متون مقدسہ کو سمجھنا ہے، اس کو علماء عموماً اس کو اصطلاحی زبان میں اس کو کہتے ہیں عرف ہے۔ تو عرف ایک جیسا نہیں ہوتا، عرف
بدلتا رہتا ہے، عرف کے تقاضے بدلتے رہتے ہیں. عرف یعنی عام لوگوں کی فہم، ایک معاشرے کے اندر رہنے والے لوگوں کی معمول کی فہم کہ وہ اس سے کیا سمجھتے ہیں. یہ بات اگر کی جائے آج جیسے ہم سیاسی یا غیر سیاسی موضوعات پیش ہوتے ہیں تو ہم کیا سمجھتے ہیں ان سے؟ وہ جو ہم سب مل کر سمجھتے ہیں وہی اصل معنی ہوتا ہے، وہی مراد ہوتی ہے اور اسی کے اوپر حکم صادر ہوتا ہے. تو یہ دو چیزیں اگر نظر میں رکھیں ہم کہ فہم میں عرف معیار ہے اور حکم کا دار و مدار موضوع پر ہے اور موضوع زمان و مکان سے مل کر تشکیل پاتا ہے. ان میں اگر تبدیلی آ جائے گی تو حکم خود ہی تبدیل ہو جائے گا، اپنے زمانے اور اپنے مکان کے لحاظ سے حکم اس کے اوپر منطبق کیا جائے گا. مذہب کو ٹول کے طور پر، ہتھیار کے طور پر جب استعمال کیا جاتا ہے تو وہ مذہبی کارروائی نہ سمجھی جائے. اور اس وقت دنیا میں اور پاکستان میں یہ کام زیادہ ہوتا ہے. مذہب کا جھنڈا اٹھا لیتے ہیں لیکن ان کے مقاصد مذہبی نہیں ہوتے. مذہب کے جھنڈے تلے وہ ہر جنایت، ہر ظلم کرتے ہیں. دوسرا نقطہ اس مختصر وقت میں یہ عرض کرنا ہے کہ ایک بڑی وجہ اس ناہمانگی کی یہ ہے کہ ہم مطلق سوچ کے قائل ہیں. مطلق سوچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو میں سوچتا ہوں وہ درست ہے، دوسرے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. اور یہ معرفت شناسی کے قانون کے خلاف ہے یہ کہ انسان جو کسی بھی وجہ سے خطا کر سکتا ہے، اس سے چوک ہو سکتی ہے، یہ کبھی بھی اپنی رائے کے بارے میں یہ نظریہ نہیں قائم کر سکتا کہ اس کی رائے مطلقہ ٹھیک ہے. بالآخر وہ کہہ سکتا ہے کہ میری رائے کا اکثریتی ایسا ٹھیک ہے، یا احتمال پھر بھی خلاف کا اس کے لیے ہو تو دوسروں کی گنجائش نکل سکتی ہے. یہ دو نقطے وہ ہیں جنہیں ہم مد نظر رکھیں کہ ہر مذہبی عمل مذہب کا نہیں ہوتا. مذہب کے نام پہ تجارت، مذہب کے نام پہ سیاست، مذہب کے نام پہ دیگر کاروبار اور مذہب کو ٹول کے طور پر غیر مذہبی مقاصد کے لیے استعمال کرنا، یہ بڑی وجہ یہ ہے مذہبی دنیا کے اندر ابتری کی. اگر مذہب کے اندر ہی رہے تو میرے خیال میں گنجائش نکل آتی ہے. اور ایک بات جو بزرگ کرنا چاہ رہے تھے نہیں کی انہوں نے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کریں، اختلافی رائے سننے کا سلیقہ پیدا کریں، جرت پیدا کریں. یہ ایک بہادری ہے، دلیری ہے کہ ہم اپنی مخالف رائے سنیں ادب سے، احترام سے، اور مخالف کا احترام بھی کریں ساتھ، بے شک اس کی رائے کو نہ مانتے ہوں. شکریہ، میں نے وقت لیا. بہت شکریہ سر.